السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہسٹوریکلی آپ کو سمجھا سکیں کہ گلف کنٹریز، ایران اور میڈیٹرینین بیلٹ کے اندر عربین پیننسولا اور اس سے متعلقہ علاقوں میں جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک 100 سالہ تاریخ ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے تاریخ کے ان 100 سالوں میں سے کئی سال اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ آج ہمارا فوکس ہے فلسطین کی طرف سے گلف کنٹریز کے رویے کے پیچھے موجود ایک تاریخی پہلو۔ کیا وجہ ہے کہ آج آپ کو سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر فلسطین کا ساتھ دیتے نظر نہیں آتے، یا اس لیول پر جس لیول پر اب سے 30، 35، 40 سال پہلے نظر آتے تھے؟ میں آپ کو لے چلتا ہوں 1960s میں جب PLO کا قیام ہوا اور PLO کو وہ واحد ریپرزنٹیٹر تسلیم کیا گیا ورلڈ لیول پر جو واقعی فلسطینیوں کی آواز ہوگی۔ PLO کے علاوہ اگر فلسطینیوں کے لیے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر کان نہیں دھرے جائیں گے۔ تو PLO ایز اے ریپرزنٹیٹر آف دا پیپل آف پیلسٹائن، اسے منظر عام پر لایا گیا۔ 1970s میں اور 1980s میں جب عرب ممالک میں اسپیشلی گلف کنٹریز میں بہت زیادہ آئل منی آنے لگا تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا۔ PLO کے لیڈر، اس کے کرتا دھرتا یاسر عرفات تھے، اور یہ پیسہ ڈائریکٹلی انہیں دیا گیا۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بلینز آف ڈالرز، اربوں ڈالر دیے گئے اس زمانے میں، اب سے کوئی 40 سال 45 سال پہلے۔ تو سوچو اس زمانے میں اربوں ڈالر کی کیا ورتھ، کیا پاور، کیا ویلیو ہوگی جب آج اربوں ڈالر کی اتنی ویلتھ، اتنی پاور ہے۔ صرف سعودی عرب اکیلے نے 1 سے 2 بلین 20 سے 2 ارب ڈالر کے قریب یاسر عرفات کو دیے۔ اس کے علاوہ جو پیسہ کویت سے ملا، اور یہ سب گلف وار سے پہلے کی بات ہے، بیفور 1990 کویت سے کوئی 500 سے 800 ملین ڈالر، اور اسی طرح کئی 100 ملین ڈالر UAE سے، اور اسی طرح ایک موٹی بھاری رقم بحرین سے، اور پھر دیگر گلف کنٹریز سے بھی PLO کو دی گئی۔ PLO میں موجود PLO کے تحت انڈر جو فلسطین میں یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، اس کی فنڈنگ بھی گلف کنٹریز سے کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ازیں پیلسٹینین فائٹرز کی سیلری یہ بھی گلف کنٹریز سے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں کو گلف کنٹریز میں جابز دی گئیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو 70s، 80s، 90s میں بھی گلف کنٹریز میں موجود رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں فلسطینیوں کی ایک بہت بھاری تعداد موجود تھی جو ایجوکیشن سیکٹر میں اور مختلف جگہوں پر کام کرتے تھے۔ گلف وار ہوتی ہے، اس سے پہلے عراق اور ایران کی 8 سالہ جنگ چلتی ہے۔ اس جنگ میں تمام عرب جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں صدام حسین کو ایران کے خلاف۔ اس پر بعض تفصیلات ہم آپ سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، اب جب گلف وار اینڈ ہوتی ہے اور صدام حسین کویت پر حملہ کر دیتا ہے، تو اب اس پر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیوں کیا، اس کی وجوہات بتائی تھی۔ اب چونکہ ایک عرب ملک دوسرے عرب ملک پر حملہ کرتا ہے تو اب عرب ممالک آپس میں سپلٹ ہو جاتے ہیں۔ رہی بات جارڈن کی، فلسطین کی، تو یہ 2 نیبرنگ کنٹریز عراق کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقی تمام ممالک یہ کویت کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو PLO بظاہر تو کوئی ایسے بیانات PLO نے نہیں دیے انیشلی، لیکن PLO sort of kind of نیوٹرل رہا، حالانکہ was heavily funded by the Gulf countries۔ تو گلف کنٹریز ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اب ہم نے تمہیں 20 سال سے اوپر سے ہم تمہیں پال رہے ہیں، تمہارے لاکھوں لوگوں کو ہم نے امپلائمنٹ دی ہوئی ہے، اور جب ہمارے پہ کڑا وقت آتا ہے تو تم یا تو نیوٹرل ہو جاتے ہو یا دوسرے کے ساتھ جا کے مل جاتے ہو۔ اس بات نے گلف کنٹریز کو بہت غصے میں کر دیا، یعنی PLO سے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنے لگ گئے۔ گلف وار چلتی رہی،
یاسر عرفات جو ہے وہ بڑا ہی انہوں نے نیوٹرل اور کبھی کبھی موسٹلی انکلائن ٹورڈ صدام حسین ایک سارٹ آف کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ رکھا. وجہ کیا تھی اس کی؟ اور یہ ایٹیٹیوڈ صرف یاسر عرفات کا نہیں تھا, پیلسٹینینز کا بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صدام حسین کو یہ جو فلسطینی تھے یا جارڈینینز تھے یہ ایز اے ہیرو دیکھ رہے تھے کہ عرب ہیرو ہے جو عرب کو متحد کرے گا اور عرب کو ایک قوت بنائے گا, ایک طاقت بنائے گا. اور ملیٹریلی صدام حسین بہت طاقتور ہو چکا تھا 1990 سے پہلے. اس کے اندر بہت زیادہ عمل دخل کولڈ وار کا بھی تھا اور کولڈ وار کے بعد ہونے والی عراق ایران جنگ کا بھی تھا. اس کی تفصیلات if you're interested we can talk about it کہ صدام حسین آخر اتنا طاقتور کیسے ہوا اور صدام حسین پاور میں کیسے آیا. صدام حسین کو آپ دیکھتے تھے کہ اکثر فوجی لباس میں نظر آتا تھا, حالانکہ صدام حسین نے کبھی بھی فوج میں سرو نہیں کیا, وہ فوجی نہیں تھا. اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے, لیکن آج ہم PLO پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں ادھر ادھر کی تھوڑی انفارمیشن آپ کو ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں, اگر کوئی مزید سوالات ہوتے ہیں تو you will have a direction. اور again I constantly say all the time consistently میں آپ کو یہ بولتا رہتا ہوں کہ جو سوالات ہیں انہیں پلیز کامنٹ سیکشن میں لکھا کریں تاکہ پھر ان سوالات کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ایڈریس کریں. اگین کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو اب ہوا یہ کہ جنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ سپلٹ ہوتا ہے. جب جنگ ختم ہوتی ہے اور کویت واپس آ جاتا ہے تو 4 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو کویت سے نکال دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم پہ کڑا وقت آیا تھا تو تم دشمن کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گئے تھے, حالانکہ تمہیں 25 سال سے ہم فیڈ دے رہے ہیں. تو 4 لاکھ فلسطینیوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور اسی طرح باقی گلف کنٹریز میں بھی فلسطینیوں کے اوپر کافی سختیاں آ جاتی ہیں اور مزید فلسطینیوں کو امپلائمنٹ نہیں دی جا رہی ہے. اور کویت میں جو اتنا بڑا گیپ پیدا ہو گیا اسے فل کرنے کے لیے سیریا, ایجپٹ, بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, ان ممالک سے ورکرز کو لایا گیا. اچھا, جو غیر عرب ورکرز لائے گئے ان کا سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ فلسطینیوں کو زبان کا مسئلہ نہیں تھا, کلچر کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب یہ جو نئی ورک فورس آ رہی ہے وہ عربی بھی نہیں بولتی اور وہ کلچر سے بھی اتنی واقفیت نہیں رکھتی. لیکن فلسطینیوں کو نہیں لانا کیونکہ انہوں نے ہمیں دغا دیا ہے, تو اس لیے جو ہے اس طرح ایک ورک فورس شفٹ ہمیں کویت میں نظر آئی. اور اس وقت آپ نے شاید غور کیا ہوگا کہ پاکستان سے اور انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے بہت تعداد میں لوگ جو ہے وہ کویت میں امپلائمنٹ کے لیے گئے تھے. اینی وے, اب آ جاتے ہیں کہ آخر جارڈن اور فلسطین ان لوگوں نے عراق کا ساتھ کیوں دیا؟ اچھا, عراق کا ساتھ انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ان ممالک میں ایسے لوگوں کی تھی جو صدام حسین کو ہیرو مانتے تھے. اسپیشلی جارڈن کی بات کر رہا ہوں میں. جارڈن کی تفصیل پھر کبھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. اور جارڈن کے جو بادشاہ تھے انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں اپنے لوگوں کے خلاف جاتا ہوں تو کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے, کیونکہ لوگوں کے دل صدام کے ساتھ ہیں. اور میں اگر صدام اور عراق اور جارڈن بارڈرز بھی لگتی ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ نیبرنگ کنٹریز نہیں ہیں, بارڈرز بھی لگتی ہیں. اور جارڈن بہت ساری چیزوں پہ عراق پہ ڈیپینڈنٹ بھی تھا, آئل کے معاملے میں بھی عراق پر ڈیپینڈنٹ تھا اور مختلف چیزوں, یعنی دونوں ممالک کے درمیان بہت سٹرونگ ٹریڈ اگریمنٹس ہے کہ جارڈن کی معیشت عراق پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھی. تو ایک اکنامک سیٹ بیک تھا, ایک سوشل سیٹ بیک ہو سکتا تھا اگر وہ عراق کا ساتھ نہ دیتا, تو بہت سارے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. اور پھر جارڈن کو کئی سال, کئی دہائیاں لگ گئیں اپنے آپ کو دوبارہ اچھے ٹرمز پہ لانے کے لیے. اس کی تفصیلات پھر کبھی ہم بات کریں گے. آج ہمارا فوکس PLO ہے تو اور پیلسٹینینز ہیں. تو پھر اس کے بعد چونکہ گلف کنٹریز سٹارٹڈ لوکنگ ایٹ پیلسٹینینز, کیونکہ یہی فلسطینی جو جارڈن میں بھی آباد تھے اور یہی فلسطینی جو فلسطین میں بھی آباد تھے, ان کے دل صدام کے ساتھ, پیسہ انہیں گلف کنٹریز سے چاہیے تھا سسٹین کرنے کے لیے. تو گلف کنٹریز نے اپنے آپ کو اس دغے بازی کے بعد آٹومیٹکلی پیلسٹینین سے ڈسٹنٹ کر لیا, دور کر لیا. ان کی فنڈنگز کٹ کر دیں, بہت منیمائز کر دیں,
اور اس طرح انہوں نے اپنے بھڑاس نکالی فلسطینیوں کے خلاف، اور آئندہ آنے والے سالوں میں فلسطینیوں کو جو وہ جس طرح سپورٹ کرتے تھے اس طرح انہوں نے سپورٹ روک دی۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں عربین پیننسولا میں ایک طرف تو عراق کے اندر ٹرموائل کریٹ ہوتا ہے، دوسری طرف سیریا میں ٹرموائل کریٹ ہوتا ہے، اور پھر ایران جو ہے اس سے بھی کانسٹنٹلی سعودی عرب کو ایک تھریٹ رہتا ہے، اور پھر ایک دوسری طرف ایک اور تھریٹ اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اور پھر نیچے ساؤتھ میں یمن بھی جل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اسٹریٹجکلی ایبراہم اکارڈز تو آپ نے نام سنا ہوگا، جو 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ تھے اس یونائٹڈ اسٹیٹس کے، انہوں نے ایبراہم اکارڈز کا جو ایگریمنٹ لے کے آئے تھے، جس کے اوپر پھر اسرائیل اور آس پاس کے عرب ممالک کے درمیان جو اب معاہدے ہوئے، اس کی تفصیل پھر کبھی بتائیں گے، لیکن یہ سارا کچھ ایک آفٹر میتھ ہے اس چیز کا جو پہلے دیکھی گئی۔ تو اب چونکہ اس طرح کے معاملے ہوئے تو فلسطینیوں کو سائیڈ لائن کیا گیا، فلسطینیوں کو وہ سپورٹ سٹاپ کی گئی، اس کے پیچھے یہ ایک ریاکشن ہے۔ تو عرب ممالک نے فیل کیا، گلف کے کنٹریز نے فیل کیا کہ ہمیں دغا دیا گیا، جہاں ہمیں تمہاری ضرورت تھی تم نے ہمیں اکیلے کر دیا۔ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی پیلسٹینینز کا انہیں اکیلا کر دینا کوئی، لیکن سٹل انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایک مسٹرسٹ ہم نے فیل کیا، تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملہ ہوئے، اور اسی وجہ سے یاسر عرفات کے پرسنل اکاؤنٹ میں یہ پیسے آتے تھے، یاد رکھیں۔ اس لیے جب یاسر عرفات جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں بلینز اربوں ڈالر کے اثاثے موجود تھے۔ تو خیر یہ ایک چھوٹی سی ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس چیز کے پیچھے، جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 30-35 سالوں میں فلسطینیوں کو وہ سپورٹ گلف کنٹریز کی طرف سے نہیں ملا جو انہیں پہلے ملا کرتا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ جو فلسطین کے اندر آزادی کی جو جتنی آپ کو جماعتیں نظر آتی ہیں نا، وہ ساری 1980s میں مورد وجود میں آئی ہیں، چاہے وہ حماس ہوں، چاہے وہ حزب اللہ ہوں، یا دیگر اور چھوٹی موٹی جماعتیں ہوں، کوئی ارلی 80s میں تو کوئی مڈ 80s میں تو کوئی لیٹ 80s میں، پہلے انتفاضہ کے وقت کوئی، تو یہ سارا ریسنٹ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے اپنی لائف سپین میں دیکھا بھی ہوگا کہ آل آف اے سڈن یہ 3 جماعتیں جو کریٹ ہوئی ہیں سعودی عرب میں فریڈم فائٹرز کی طرف نام پہ، ایک لبنان میں کریٹ ہوتی ہے، تو ایک فلسطین میں کریٹ ہوتی ہے غزہ میں، اور ایک شیعہ جماعت ہو جاتی ہے اور ایک سنی جماعت ہو جاتی ہے۔ ان کی اپنی آئیڈیالوجیز بھی میچ نہیں کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں چلتے، لیکن کاز ایک ہی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یوں فلسطینی عوام بھی سپلٹ ہو جاتی ہے شیعہ اور سنی کے درمیان، ایک عجیب کھچڑی پکنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی 2 لوگ ایک ہی گول کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن دونوں کے اپنے اپنے گولز ہیں۔ اینی اس کے میں نے آپ سے پہلے، جب میں نے پہلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی نا اس سیریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پالیٹکس ایک بہت ہی گندا کھیل ہے، اس میں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ آپ کو ہونی چاہیے۔ بہرحال without going into any further details, at least for now, again you know where to write your questions in the comment section down below. نیچے comments میں آپ نے اپنے سوالات لکھنے ہیں، جو بھی آپ کے سوالات ہیں، اور اس چیز کو ہم ذرا مختلف اینگلز سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ صدام حسین اتنا مضبوط ہو گیا، وہ کیا عناصر تھے کہ صدام حسین اور سیریا، جو کہ کبھی ایک زمانے میں ایک پارٹی ہوا کرتی تھی، وہ 2 پارٹیز میں سپلٹ ہو کے ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہو گئے۔ اور پھر اگین ایک ہسٹری ہے 100 سال کی، آپ کو اگر آپ کو گلف کنٹریز کی آپس کے ریلیشن شپ سمجھنے ہیں، عربین پیننسولا کے اندر ہونے والے معاملات سمجھنے، تو آپ کو یہ 100 سال کی ہسٹری پڑھنی ہوگی۔ تو اسی لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو معاملات سمجھ میں آئیں۔ یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا کہ ہمیں بتائے جاتے ہیں، اس کے اندر بہت پیچیدگیاں ہیں۔ بہرحال ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم۔